تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی. ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا نور پیدا فرمایا. اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے دنیا میں کوئی چیز جو پیدا کی ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا نور پیدا فرمایا. کل خلائق من نوری. اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پوری کائنات کو میرے نور سے پیدا فرمایا. اللہ کے حبیب تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اور پھر اور دوسرے مقام پر فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اور روح اور جسم کے درمیان تھے. گویا پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے پیدا فرمایا. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. ساری کائنات اللہ کے حبیب کے صدقے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا. کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی. نباتات, حیوانات, جنات, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. لیکن سب سے اشرف, بلند اور بالا مقام اللہ تعالیٰ نے انسان کا رکھا, اشرف المخلوقات. اور وہ کس وجہ سے اشرف المخلوقات؟ اس وجہ سے کہ یوں تو سارے نبی با کمال و برتر ہیں, نہیں ہے کوئی بھی میرے نبی کی طرح. اور اسی سبب سے ہے انسان دنیا میں اشرف آدم. اسی سبب سے ہے انسان دنیا میں اشرف آدم. اس کی شکل ہے شکل محمدی کی طرح, اس کی شکل ہے شکل محمدی کی طرح. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے اشرف انسان کو بنایا. اور پھر ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. نباتات بنائے تو مقصد کے تحت, جمادات بنائے تو مقصد کے تحت, اور دنیا کی ہر شے کو اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ توریت پڑھ رہے ہیں, سامنے سے ایک سرخ رنگ کا کیڑا گزرتا ہے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو کس مقصد کے لیے بنایا. لیکن سنو مومنو, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. دنیا کی ہر شے خدا کا ذکر کرتی ہے. تو وہ کیڑا چل رہا تھا. اللہ کے پیغمبر نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا. تو کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی, بولنے کی طاقت عطا فرمائی. تو اس کیڑے نے کہا اے اللہ کے نبی سنو سنو, میرا ہر دن ایسے گزرتا ہے کہ میں 1000 مرتبہ
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ہوا اکبر پڑھتا ہوں، اور میری ہر شب اس عالم میں گزرتی ہے کہ 1000 مرتبہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان پر درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ کیڑے کو بھی اللہ نے مقصد کے تحت بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک بیابان جنگل کی طرف، جنگل تھا، یہ سامنے جنگل نظر آ رہا ہے، مجھے جنگل کو دیکھ کر وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا جنگل کی طرف سے جا رہے، بیابان جنگل، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی وہاں نظر آ رہا ہے انسان چلتے پھرتے، کوئی نظر نہیں، بالکل بیابان جنگل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہاں اس جنگل میں میرے بغیر اللہ کا ذکر کرنے والی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دل کے اندر خیال آیا تو پروردگار عالم نے وحوش اور طیور کو حکم عطا فرمایا۔ وحوش کہتے ہیں جنگلی جانور، اور طیور پرندوں کو کہا جاتا ہے، طائر کی جمع۔ تو فرمایا کہ اے وحوش و طیور، جنگلی جانور اور پرندوں، ذرا میرے ذکر سے آواز کو بلند کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام میرا پیغمبر سمجھتا ہے کہ میرے بغیر کوئی یہاں عبادت اور ذکر کرنے والی کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ کی مخلوق نے جب ذکر الہی شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، عرض کیا بارے الہا، میں نے دیکھ لیا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرا ذکر کرتا ہے۔ زمین کے اوپر دیکھ لیا، یا زمین کے نیچے بھی کوئی ایسی مخلوق ہے جو تیرا ذکر کرتی ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، یا موسیٰ اضرب بعصاک الارض، اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر مارو۔ زمین کے اوپر تو دیکھ لیا کہ میرا ذکر کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، اور تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کیا زمین کے نیچے بھی کوئی میری مخلوق میرا ذکر کرتی ہے؟ لہذا عصا زمین پر مارو۔ عصا مارا تو زمین پھٹی، پانی نکلا۔ پھر دوسری مرتبہ حکم الہی ہوتا ہے، یا موسیٰ اضرب بعصاک الماء، اب اپنا عصا پانی پر مارو۔ پانی پر مارا تو پانی بھی شک ہوا، دو پہاڑ ہوا اس کے اندر سیاہ رنگ کا، ایک پرندہ ہے، وہ پہاڑ ہے۔ پانی شک ہوا تو پہاڑ نکلا، پھر حکم ہوا، یا موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، اب پہاڑ پر اپنا عصا مارو۔ جب پہاڑ پر عصا مارا تو پہاڑ بھی تو پہاڑ ہوا، شک ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک پرندہ ہے، ضرب الہی لگا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کب سے ہو؟ کئی سو سال ہو گئے میں یہاں پتھر کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کا ذکر زمین کے اوپر بھی ہو رہا ہے، عرش کے اوپر بھی اور فرش پر بھی، تحت الثری سے سدرۃ المنتہا تک بھی خدا کا ذکر کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ اس کو ہماری عبادت اور ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہماری تخلیق کا بھی مقصد ہے، اور ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اب انسان کی تخلیق کا مقصد بھی قرآن بتاتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مصائب و آلام کا ہم شکار،
پریشانی کے عالم میں ہم مبتلا، ہر انسان پریشان ہے کہ نہیں؟ بتاؤ جی، سکون نہیں ہے، ہر گھر میں پریشانی، ہر محلے میں پریشانی، ہر گاؤں میں پریشانی، ہر پنچایت میں پریشانی، ہر بلاک اور تحصیل میں پریشانی، ہر ضلع میں پریشانی، ہر ریاست میں اور ہر ملک میں انسان پریشان نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم اللہ کے کلام سے استفسار کریں، یہ اللہ کے کلام تو وہ کلام ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہ کلام ہے کہ خود ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے اللہ کے کلام تو ہماری رہنمائی فرما، ہمارے دلوں کے اندر سکون نہیں، پریشانی ہے، بے چینی ہے، تو ہماری رہنمائی فرما کہ ہمارے دلوں کو سکون کیسے ملے گا؟ تو اللہ کا کلام پکار اٹھتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ لہذا مومنو، یہ پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہو تو خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو اور پوری کائنات سے زیادہ اللہ کے حبیب سے محبت کرو۔ جو خدا کے حبیب سے ہم محبت کریں گے تو اللہ تعالی ہم پہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ خدا کیا چاہتا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، پوری کائنات خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ میرا محبوب راضی، تو نبی پاک راضی ہو جائیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اوپر ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو نبی پاک کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی، خدا راضی ہو جائے گا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے۔ نبی کی محبت